اللہ اکبر، مفتی کرناٹک وہ مفتی ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں ان کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ جی ہاں، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سب بول گئے تو میں بھی بول گیا، جی نہیں، جہاں پر مفتیان اکرام کی گاڑی اٹک جاتی وہاں انگلی پکڑ کر کے اٹھانے والی ذات اور کنارے تک پہنچانے والی ذات کا نام مفتی انور علی صاحب ہے۔ جی ہاں، لوگ بولتے کسی ادارے میں مستقل رہے نہیں، ارے حق تو یہ ہے کہ ان اداروں میں جو کام ہو رہا ہے، اور یوں کہیں کہ جو صحیح کام ہوتا رہا وہ مفتی کرناٹک ہی کی دین ہے، ورنہ دنیا میں لوگ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اور خاص طور سے کرناٹک میں بہت جلدی پھسلتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی لوگوں کا منہ نہ دیکھا، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ کون صحیح راہ پر ہے اور کون غلط ہے۔ ہماری ایک عادت اور بھی ہے، دو باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ ایک تو ہم اپنی نگاہ کو فیصل بنا لیتے ہیں، ہماری نظر میں وہ ایسے نہیں تھے، تو بھائی ہماری اور آپ کی نظر ہے ہی کتنی وسیع۔ یار چراغ کبھی سورج کا احاطہ کر پائے گا؟ چراغ کبھی سورج کا احاطہ کر پائے گا؟ یہ بات ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی آپ نے نہیں دیکھا تو یہ ایک الگ بات ہے، دیکھنے والی نگاہ بھی تو چاہیے کہ ان کا فیضان بھائی مرنے کے بعد، ظاہری وصال کے بعد اتنا نظر آ رہا ہے، تو آپ سوچو جب زندہ تھے تو کتنوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو اپنی نگاہ کو فیصل نہیں بنانا چاہیے کہ ہماری نظر میں تو وہ ایسے تھے۔ اس میں کمی جو ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، ہم جیسے چھوٹوں کی نظروں میں ہوا کرتی ہے۔ ابھی مولانا علامہ ارشد رضا صاحب نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت و رضوان کا ایک واقعہ بیان کیا۔ مرید گیا، کئی مہینوں تک وہاں پر موجود رہا، کہا کچھ نہیں دیکھا۔ تو بھائی حضرت جنید بغدادی میں کمی تھوڑی نہ تھی، وہ تو دیکھنے والے مرید کی آنکھ میں کمی تھی کہ دیکھ نہ سکا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نظروں سے چند لمحوں کے لیے دیکھ لیا تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ نہ، بڑوں کو ہمیشہ بڑوں کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور مفتی کرناٹک علیہ الرحمت و رضوان اس معتمد خاص کا نام ہے کہ جس پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اندھا دھند اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ حضور محدث کبیر آپ پر اعتماد کامل فرمایا کرتے، اور اتنا کامل اعتماد فرماتے کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جلسے میں مفتی کرناٹک آ رہے ہیں تو وہ گھال میں لوگوں سے پاک ہوگا تبھی وہ آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی زبانیں بتا رہا ہوں، یہ حضور محدث کبیر کی بات سمجھا، یہ ان کی زبان ہے کہ گھال میل سے پاک ہوگا تبھی وہ آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم جیسے چھوٹوں کو اپنی نگاہ کو فیصل نہیں بنانا چاہیے، بڑوں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی نگاہ میں یہ بڑے کیسے تھے، ہے نا۔ اگر ہم ایسے ہی سوچتے رہے اور یہ کہ ہم نے اپنی نظروں کو ہی یہ سمجھ لیا کہ ہماری نظروں نے جو دیکھا وہی صحیح ہے، تو یقین جانے جس طرح سے چراغ سورج کا احاطہ نہیں کر پاتا، ہم جیسوں کی نظریں بھی مفتی کرناٹک کے علم کا احاطہ نہیں کر پائیں گی۔ ہم جیسے لوگوں کی بھی نگاہیں جو ہیں وہ کبھی احاطہ نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر! جن کے اوپر حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے اعتماد فرمایا اور کامل اعتماد فرمایا، دیکھیے میرے علم کے مطابق دو چند ہی ایسے افراد ہیں جن کو حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے ان کے والدین سے کہہ کر کے دستار فضیلت کے بعد اپنے پاس رکھا اور مخصوص کتابیں پڑھائیں۔ ان میں سے حضور محدث کبیر
اور ایک مفتی انور علی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات مبارکہ بھی ہے. اتنے ذہین کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے آپ کے والد گرامی سے ارشاد فرمایا اس کو میرے پاس چھوڑ دیں, دستار ہونے کے بعد ان کو میرے پاس چھوڑ دیں. اور خود فرماتے ہیں کہ ان کی دل بستگی کے لیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان آنے جانے کے لیے باقاعدہ طور پر کرایہ بھی دیا کرتے تھے اور کچھ پیسے بھی دیا کرتے تھے. تو اب ان تمام چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوچو آج دنیائے اہل سنت کی عظیم درسگاہ جس ذات کے نام سے منسوب ہے وہ ذات کس نظر سے مفتی کرناٹک کو دیکھا کرتی ہے, وہ ذات کس نظر سے مفتی کرناٹک علیہ الرحمت و رضوان کو دیکھا کرے. ارشاد فرماتے ہیں آپ کے والد سے ارشاد فرمایا ان کو میرے پاس 2 سال کے لیے اور چھوڑ دیجیے, ان کو میرے پاس 2 سال کے لیے اور چھوڑ دیے. خود مفتی کرناٹک کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے گاؤں جانے کی ضرورت پیش آئی اور مجھے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی. اب حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان, اچھا دل میں یہ ارادہ کیا اب جاؤں گا تو نہیں آؤں گا, اب جاؤں گا تو نہیں آؤں گا. جناب والا بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں, بڑوں کی بڑی بات. اس وقت مفتی انور علی صاحب جوان رہے ہوں گے نا, اس وقت مفتی انور علی صاحب جوان ہے. کہا میرا ارادہ یہ بنا اب جاؤں گا تو آؤں گا نہیں. کمال ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی نظروں کا. کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے پہلے تو جھجکا کہ ملوں تو کیا بول کر کے ملوں. حضرت یہ استفسار فرمائیں گے, پوچھیں گے جا تو رہے ہو آؤ گے کب, یہ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا جب آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. لیکن کمال ہے کہ بزرگوں کی جو نگاہیں ہوا کرتی ہیں جناب والا وہ شاگردوں کے مستقبل کو بھی دیکھ لیا کرتی ہے. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں تو واپس کب آئیں گے. خود مفتی کرناٹک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ جانے کے کرائے کے لیے بھی کافی تھا اور آنے کے کرائے کے لیے بھی کافی تھا. بلانے کا طریقہ دیکھو کہ اب زبان سے نہ ارشاد فرمایا, زبان سے نہ ارشاد فرمایا بلکہ ایسے انداز میں ایسا عمل کر دیا کہ اب مفتی کرناٹک فرماتے ہیں مجھے حیا آئی کہ حضرت نے واپسی کے لیے بھی پیسے عطا فرمائے ہیں, اب واپس کیسے نہ آؤں, اب واپس کیسے نہ آؤں. جناب والا بڑوں کو بڑوں کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, بڑوں کو بڑوں کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ہماری آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے. اور یہ چیز سنو, سب سے زیادہ جو اہم وصف ہے, بڑا وصف ہے مفتی کرناٹک کا, تسلف الدین ہے, دین پر قائم رہنا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ چل رہے ہیں. اب دیکھو ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے, ہم سر گننے کے عادی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کس کے پیچھے, کتنے لوگ ہیں, کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. اللہ والوں کو افراد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ والوں کو افراد کی ضرورت نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جنازے کے لیے کیا باقاعدہ کسی کو دعوت نامہ دیا گیا تھا؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچے تھے. آپ دیکھ لو کم سے کم مجھ جیسے حقیر نے مفتی کرناٹک کے جنازے کی طرح جنازہ نہیں دیکھا ہے, مفتی کرناٹک کے جنازے کی طرح جنازہ نہیں دیکھا. اتنے افراد اور یہاں سے لے کر کے وہاں تک بالکل تانتا لگا ہوا ہے, سب کے سب جا رہے ہیں, سب درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ افراد نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ان کے پیچھے کتنے چلنے والے لوگ تھے. ارے جناب ان کے پیچھے چلنا یہ ہماری سعادت کی بات ہے اور نہ چلنا ہماری نااہلی کی بات ہے. ان کے پیچھے نہ چلنا ہماری نااہلی کی بات ہے. اب دیکھیے بہت سارے افراد نے بہت کچھ بیان کیا. فقیر بھی اس موقع پر حاضر تھا, غسل کے موقع پر فقیر بھی حاضر تھا. ایک بات بتاؤ یار, حکم تو یہی ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد دفنا دیا جائے. بہت مولانا شکیب صاحب بھی تھے, سب لوگ تھے. یہ بتاؤ جس وقت آپ کو غسل دیا گیا انسان کا جسم کتنی دیر کے بعد اکڑنا شروع ہو جاتا ہے؟ دل جو ہے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ٹائٹ ہو جاتا ہے. انگلیاں سیدھی کر دی جاتی ہیں مردے کی تاکہ
اب اس میں سکڑن نہ رہے اور مروڑن نہ رہے، اس لیے انگلیاں وغیرہ سیدھی کر دی جاتی ہیں، جسم جو ہے اس کے اندر اکڑن آ جاتی ہے۔ میں نے خود کئیے کو ایسا بھی اٹھایا کہ انتقال کے بعد ہمارے جاوید صاحب جو انتقال ہوا تھا، میں خود اٹھا کر کے ایسے کنارے لایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمر وغیرہ سب اکڑ گئی ہے اور ایک جیسے لکڑی کا تختہ ہوتا ہے ویسے اٹھایا گیا۔ یہ ایک عام آدمی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں کیا یہ سارے افراد گواہی دیں گے، جتنے افراد موجود ہیں سب گواہی دیں گے، واللہ العظیم مفتی کرناٹک کے انتقال کے 30 گھنٹوں کے بعد بھی حضرت کا جسم اتنا نرم تھا، جدھر چاہو ادھر گھما دو، جیسے چاہو ویسے کر لو، حضرت آرام سے ویسے ہی کر لیا کرتے تھے۔ انگلیاں ایسے ٹیڑھی ہوئی، ایسے سیدھی گئی سیدھی ہو گئی، پھر ایسے موڑ گئی، اللہ اکبر۔ 30 گھنٹے کے بعد بھی کوئی اثر نہ پڑا۔ ابھی حضرت مولانا اصغر علی صاحب نے فرمایا کہ میں نے پیشانی کا بوسہ دیا، الحمدللہ بھائی بڑوں کی بات ہے، ان کو دیکھ کر کے فقیر نے بھی بوسہ دیا۔ حضرت کا جسم جو ہے روئی کی طرح نرم تھا، حضرت کا جسم جو ہے مخمل اور روئی کی طرح نرم تھا۔ اب یہ کس کی شان ہو سکتی ہے؟ کہا 30 گھنٹے میں تو انسان کا چہرہ بدلنے لگا، لیکن ابھی آپ نے قاری صاحب سے بھی سنا، دوسرے افراد سے بھی سنا کہ حال یہ تھا، وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور نماز جنازہ کے پڑھنے کے بعد جن افراد نے دیکھا، انہوں نے کہا واللہ العظیم ایسا خوبصورت چہرہ ہم نے حضرت کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا خوبصورت چہرہ حضرت کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ کو کرناٹک کی زمین کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ زمین پتھریلی ہوا کرتی ہے، اس میں کنکر ہوا کرتے ہیں، اس میں ریت ہوا کرتی ہے۔ قبر کسی کی بھی کھودی جائے تو آپ دیکھیے، فقیر خود اترا تھا قبر میں، واللہ العظیم کنکر تو بہت دور کی بات، وہاں ریت کا بھی شائبہ نہ تھا، اور جو مٹی تھی وہ بالکل روئی کے فاہا کے معنی نرم تھی، بالکل نرم۔ یہ کوئی میں بڑھا چڑھا کے نہیں بول رہا ہوں، یہ میں اپنی کیفیت بول رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا، وہاں پر خود دیکھا۔ اور الحمدللہ ایک عجیب سی خوشبو وہاں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جی ہاں، ان کی قبر میں عطر تو بعد میں ڈالا گیا، جب حضرت کو اتار دیا گیا، چٹائی بچھا دی گئی، اس کے بعد لٹانے کے بعد خواجہ نے اور دوسرے لوگوں نے عطر تو بعد میں دیا، لیکن جس وقت ابھی حضرت کا جنازہ بھی نہ آیا تھا، چٹائی بھی نہ رکھی گئی تھی، حضرت کی قبر جو ہے وہ پہلے سے ہی الحمدللہ خوشبو دے رہی تھی۔ حضرت کے گھر کے پڑے ہوئے بہت سارے وہ مٹی کے حصے لا کر کے رکھے گئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ نیکوں کی ہی تو قبر ہوا کرتی ہے، نیکوں، اب اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ کہا اس میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ قبر میں اتارنے کے باوجود بھی حضرت کی گردن تھوڑی سی، حضرت کا رخ انور جو ہے وہ تھوڑا سا قبلے کی طرف کیا کرنے کے لیے ہاتھ کے ایسے لیا، حضرت کی گردن فوراً ادھر ہو گئی۔ یہ تو آپ حضرات نے غسل میں بھی دیکھا تھا نا، آپ حضرات نے غسل میں بھی دیکھا تھا کہ حضرت کو غسل دیا جا رہا تھا، غسل دیتے دیتے جب ایک طرف رکھا گیا، حضرت کی گردن خود سے گھوم جا رہی تھی۔ یہاں حال یہ ہے کہ گھمانے سے نہیں گھومتی ہے، اور آپ کی گردن اتنی نرم تھی، جدھر گھماؤ الحمدللہ گھوم جایا کرتی تھی، جدھر گھماؤ ادھر الحمدللہ گھوم جایا کرتی تھی۔ تو یہ اچھوں کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑوں کو ہمیشہ بڑوں کی نظر سے دیکھنا، اپنی نظر سے تولنے والا جو ترازو ہے اسے نکال دو، ہمیشہ بڑوں کو بڑوں ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً مفتی کرناٹک علیہ رحمت و رضوان آج اور پہلے جتنے بھی اکابرین سب کی نظر میں الحمدللہ معتمد رہے، اور الحمدللہ قیامت تک معتمد رہیں گے۔ آج کرناٹک کی جو سنیت مضبوط ہوا کرتی ہے وہ مفتی صاحب ہی کی وجہ سے مضبوط ہوا کرتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی صلح پسندی کو برداشت نہ کیا، آپ نے کبھی بھی گھال میل کو کبھی برداشت نہ کیا۔ کتنے ایسے مواقع ہیں، دیکھیے ویسے تو بہت سارے مقامات پر مناظرے وغیرہ میں بھی حضرت شریک رہے، ہر جگہ حضرت ہی کی وجہ سے۔ کہا
سارے مواقع پر ایک ہی بات دیکھی کہ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے نا حضرت, اب ویسا ماحول نہیں رہا, اب ایسے کہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے. لیکن مفتی صاحب کی زبان سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا, مفتی صاحب کی زبان سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا. آپ کا ایک ہی جملہ تھا کہ ہمیشہ شریعت کے دامن سے وابستہ رہو, افراد تمہارے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمہاری قدر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا, آنکھوں سے دیکھ لیا. اب ضرورت اس بات کی ہے, حضرت نے جو مشن ہم کو دیا ہمیں بھی اس پر قائم رہنا چاہیے, ہے نا, ہمیں بھی اس پر. اگر ہم مفتی انور علی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے مشن پر قائم رہنا چاہیے. ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتے وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے, اور جس کو وہ ناپسند کرتے وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے. زمانہ گزر گیا یہ بول کر کے اپنے آپ کو ہرگز ہمیں گناہوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. پہلے کا زمانہ الگ تھا, اب کا زمانہ الگ ہے, یہ بولنے کی گنجائش اب اس زمانے میں بھی نہیں ہے جناب والا, اس زمانے میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ مومن زمانے سے نہیں چلا کرتا, زمانہ مومن سے چلا کرتا ہے. زمانہ مومن سے. کتنے بڑے بڑے طوفان آئے, کتنے بڑے بڑے طوفان آئے, کسی موقع پر آپ نے مفاہمت نہ کی, جو بات سچ تھی اسے ہمیشہ سچ بولتے رہے, اور جو بات غلط تھی وہ ہمیشہ اس کو غلط ہی بولتے رہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم مفتی صاحب کے مشن کو آگے لے کر کے چلیں, انہی کے نقش قدم پر چلیں, اور جن چیزوں کو وہ پسند فرماتے تھے اس کو ہم بھی پسند کریں. سیاست سے دور رہیں, پہلی بات سیاست سے دور رہیں. ہمارے مذہب میں دکھاوا نہیں ہے, سن لو اچھی طرح سے, ہمارے مذہب میں دکھاوا نہیں ہے. لوگ اگر دکھاوے کو تبلیغ سمجھتے ہیں تو غلط ہے, گنہگار ہیں. ہمارے یہاں حدیثوں میں یہ پڑھایا جاتا کل قیامت میں ایسا مجاہد لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا گیا ہوگا, رب فرمائے گا اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. عرض کرے گا مولا جہاد کیا؟ رب ارشاد فرمائے گا جہاد اس لیے تھوڑی نہ کیا تھا کہ میری رضا کو حاصل کرے, جہاد اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تجھے بہادر کہہ لیا گیا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے ہاں نفسیات کو توڑا جاتا ہے, پنپنے نہیں دیا جاتا. آخر وجہ کیا ہے؟ 7 سال کے بچے پر جو کہ جس پہ اس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے, کہا اس کو نماز پڑھاؤ, اور 10 سال کا بچہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آپ دیکھو 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہو سکتا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کم سے کم 12 سال سے 15 سال کی عمر ہونی چاہیے تب جا کر کے بالغ ہوگا. لیکن سرکار نے فرمایا اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ. کیوں؟ نفس جو جنم لے رہا ہے اس کو ختم کرو اور پابند شریعت اسے بناؤ. پابند شریعت, ابھی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے, نماز فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ نہیں اسے شریعت کا پابند بناؤ. تو لب لباب گفتگو کا اتنا ہے, شریعت کے پابند رہو گے دنیا میں بھی سرخرو رہو گے, آخرت میں بھی سرخرو رہو گے. اور اگر دنیا داری میں اگر زندگی گزاری اور یہ منشا رہا کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں تو یاد رکھو یہ نیکیاں یہیں ختم ہو جائیں گی, آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہوگا. نیکی وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے. اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی کرناٹک علیہ رحمت و رضوان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ ہی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا